اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 1 سے۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ آیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں سے نہ تھا کوئی چیز قابل ذکر، یعنی انسان کو اس دور کی یاد دلائی گئی ہے جب انسان کا کوئی وجود نہ تھا، اور اللہ نے اپنی قدرت سے انسان کی تخلیق کے لیے مختلف مراحل اور مدارج مقرر فرمائے اور اس دنیا میں بھیجنے کا سبب و وسیلہ اس کی ماں کو بنایا۔ جب انسان اس دنیا میں آیا تو اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا اور اسے دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تاکہ اس کی عقل و شعور اور کردار کا امتحان لیا جا سکے، اور انسان کو اس کا مقصد تخلیق یاد دلایا تاکہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ اسے ہدایت اور رہنمائی کی روشنی عقل و شعور سے کام لے کر کون کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اس صورت کو سورۃ الانسان بھی کہا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ الانسانی سے مراد بعض کے نزدیک ابو البشر یعنی انسان اول حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ہین یعنی ایک وقت مقرر، یعنی اس سے مراد روح پھونکنے جانے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ حمل یعنی مادر رحم کی مدت جس میں وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ گویا انسان کو مطلبہ کیا گیا ہے کہ جب وہ پیکر حسن و جمال کی صورت میں باہر آتا ہے تو اپنے رب کے سامنے اکڑتا اور اتراتا ہے۔ انسان کو اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے کہ میں تو وہی ہوں، جب میں عالم نیست میں تھا تو مجھے کون جانتا تھا، یعنی ہر انسان اپنی پیدائش سے پہلے کے وقت پر غور کرے کہ وہ کہاں تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے انسان کو ایک نطفے سے ملے ہوئے کہ ہم آزمائش کریں اس کی، اور بنائے ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا، یعنی اسے سماعت اور بصارت کی قوتیں بھی عطا کی تاکہ سب کچھ دیکھ اور سن سکے، اور پھر اس کے بعد اطاعت یا نافرمانی دونوں راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکے۔ اللہ نے انسان کو وجود اور پھر صلاحیتوں سے بھی بخشا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور بے شک ہم نے ہدایت دی ہم نے اس کو راستے کی، خواہ وہ شکر گزار ہو اور خواہ وہ ناشکرا ہو، یعنی مذکورہ قوتیں اور صلاحیتوں کے علاوہ ہم نے انبیاء کرام بھی بھیجے، اپنی کتابیں بھی بھیجی، اور داعیان حق کے ذریعے بھی صحیح راستے کو بیان اور واضح کر دیا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر کے شکر گزار بندہ بن جائے یا نہ فرمانی کا راستہ اختیار کر کے نہ شکرا بن جائے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، بے شک ہم نے تیار کی ہے کافروں کے لیے زنجیروں کو اور توق کو اور بھڑکتی ہوئی آگ کو، یعنی اللہ نے جو اس سے صلاحیت دے دی، اگر وہ اسے غلط کاموں میں استعمال کرے گا تو یہ اس کی سزا ہوگی۔ اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا، بے شک نیک لوگ پئیں گے ایک ساغر میں سے اور اس کی آزمائش ہوگی کافور کی، یعنی نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہوگی۔ کافور کیا ہے کہ ٹھنڈی خوشبو جس کے ملانے سے مشروب ٹھنڈا اور خوشبودار ہوگا۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، اور ایک چشمہ پئیں گے اس میں سے اللہ کے بندے پھاڑ لے جائیں گے اس کو پھاڑ لے جانا، یعنی یہ کافور ملی شراب کا بھی چشمہ ہوگا، یعنی یہ نہ ختم ہونے والا نہ ہوگا، اور یہ کن کے لیے ہوگا؟ عباد اللہ، اللہ کے بندوں کے لیے۔ اس چشمے سے وہ پئیں گے اور کیا کریں گے؟ یفجرونها تفجیرا، یعنی اس کو جدھر چاہیں گے موڑ لے جائیں گے، اپنے محلات میں، مجلسوں میں، میدانوں اور تفریح گاہوں کی طرف، اور تفجیرا یعنی سہولت کے ساتھ انہیں یہ میسر ہوگا۔ اور یہ اللہ کے نیک بندے کیا کریں گے؟ یفون بالنذر، اور وہ پوری کر دیتے ہیں نظر کو، اور کیا؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ڈرتے ہیں ایک دن سے ہے اس کا شر پھیل جانے والا، یعنی یہ صرف اللہ ہی کی عبادت و اطاعت نہیں کرتے بلکہ جو بھی نظر اللہ کے لیے وہ مانگتے ہیں تو صرف اللہ ہی کے لیے، اور پھر اس نظر کو پورا بھی کرتے ہیں، اور
اس دن سے ڈرتے ہیں اور محرمات اور نافرمانیوں کا ارتکاب نہیں کرتے۔ برائی پھیل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس روز اللہ کی گرفت سے صرف وہی بچے گا جسے اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ نیک بندے وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں۔ کن کو کھلاتے ہیں؟ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اور بے شک ہم کھلاتے ہیں تم کو اللہ کی ذات کے لیے۔ لا نہیں، نرید، ہم چاہتے ہیں منکم تم سے، جزاء ولا شکورا، کوئی بدلہ اور نہ ہی کوئی شکریہ، یعنی اس کی جزا ہم اللہ سے چاہیں گے، تم سے نہ ہم اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکریہ۔ انا نخاف من ربنا یوما، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے، عبوسا قمطریرا، منہ بنانے والا ہوگا اور تیوری چڑھانے والا ہوگا۔ یعنی وہ قیامت کا دن اتنا سخت ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس نے منہ بسوڑا اور تیوری چڑھانے والا ہو تو یہ دن اس کے لیے اسی طرح کا ہوگا۔ سختی اور ہوناکیوں کی وجہ سے کافروں پر یہ دن بڑا لمبا اور بھاری ہوگا۔ فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم لقاہم نضرۃ وسرورا، اور بس بچا لے گا ان کو اللہ شر سے اس دن کے، اور عطا کرے گا ان کو تازگی اور خوشی، یعنی نیکی کرنے والوں کے چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے، تازگی چہروں پر ہوگی اور دلوں میں خوشی ہوگی۔ جب انسان کا دل خوش ہوتا ہے تو اس کا چہرہ پر رونق نظر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ مبارک اسی طرح روشن ہو جاتا ہے گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور جزا دے گا ان کا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، جنت اور ریشم کی شکل میں۔ یعنی صبر کا مطلب ہے کہ دین کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور اللہ کی اطاعت میں نفس کو قربان کرنا ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور اس میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر، اور نہ وہ دیکھیں گے اس میں دھوپ اور نہ ہی کوئی ٹھنڈک۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر ان کے سائے، اور نزدیک کیے جائیں گے پھل جھکے ہوئے، یعنی درختوں کے، جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، شاخیں ان کے اتنی قریب ہوں گے اور درختوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، انسان کا جب کھانے کو جی چاہے گا وہ جھک کر اتنے قریب ہو جائیں گے کہ وہ بیٹھے بیٹھے یا لیٹے ہوئے بھی توڑ سکیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، پھرائے جائیں گے ان پر برتنوں میں سے چاندی اور پیالے کے ہوں گے شیشے کے، قواریر من فضة قدروها تقدیرا، اور شیشے کے اور چاندی میں سے اندازے سے بھرا ہوا ہوگا اس کو اندازے کے ساتھ، یعنی جنت کے خادم ہمیشہ وہاں پہ گھوم رہے ہوں گے مشروب چاندی اور شیشے کے پیالوں میں لے کر۔ قواریرہ، یہ برتن چاندی اور شیشے کے بنے ہوئے ہوں گے، نہایت ہی نفیس و عمدہ اور نازک ہوں گے۔ بہترین برتنوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے دنیا میں بہترین اور دل پسند چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی تھیں، اپنی عمر، جوانی اور بہترین مال کو۔ قدروها تقدیرا، یعنی ان مشروب میں سے ایسے اندازے سے یہ ڈالے جائیں گے کہ جس سے وہ سیراب بھی ہو جائیں گے اور برتنوں میں زائد بچی بھی نہ رہے گی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور پلائے جائیں گے اس میں ایک جام اس کی مزج ہوگی زنجبیل کی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور ایک چشمہ ہوگا اس میں، نام اس کا رکھا جائے گا سلسبیل، یعنی یہ زنجبیل کیا ہے، سون اور خشک ادرک کو کہتے ہیں، یہ نہایت ہی گرم ہوتی ہے اور اس کی آمیزش سے ایک خوشگوار ہوتی ہے اور یہ مشروب کو خوشگوار ذائقہ دیتی ہے۔ جنت میں یہ شراب ہوگی اور جو ٹھنڈی بھی ہوگی جس میں کافور کی آمیزش بھی ہوگی، اور دوسری یہ کہ یہ گرم بھی ہوگی جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، اور اس شراب یعنی زنجبیل کی نہریں بھی ہوں گی جنت میں جسے سلسبیل کا نام دیا جائے گا، یعنی اس کو سلسبیل کہا جائے گا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اور گھومیں گے ان پر لڑکے ہمیشہ رہنے والے، جب تم دیکھو گے ان کو تم سمجھو کہ ان کو کہ وہ موتی ہے بکھرے ہوئے، یعنی
شراب کے اوصاف بیان کر دینے کے بعد اب ساقی کی وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یعنی جنتیوں کی طرح آدموں کو بھی موت نہ آئے گی، اور دوسرا یہ کہ ان کا بچپن اور ان کی رعنائی ہمیشہ برقرار رہے گی، وہ نہ کبھی بوڑھے ہوں گے اور نہ ہی ان کے حسن و جمال میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی، اور وہ خادم خدمت کے لیے ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے، نہایت ہی تیزی سے مصروف خدمت ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے اس جگہ تم دیکھو گے نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہت کو، یعنی اس جنت میں جہاں کہیں بھی تم دیکھو گے وہاں بڑی بادشاہت اور نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کے کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے، سبز اور موٹے ریشم کے، اور وہ پہنائے جائیں گے کنگن چاندی، اور پلائے جائیں گے ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب۔ إِنَّ هَٰذَا لَكَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ ہے تمہاری کوششوں کا، قابل قدر ہے، یعنی یہ تمام نعمتیں ان کے لیے ہوں گی جن کی نیت اللہ کے لیے خاص ہوگی، وہ احسان کر کے جتلانے والے نہ ہوں گے اور اپنی عمر دین کے کاموں میں لگانے والے ہوں گے، اور یہ نعمتیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوگا۔ اللہ نے ان کی کوششوں اور محنت کی قدردانی کی ہے کے طور پر انہیں یہ جزا اور بدلہ دیا جائے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے ہم نے آپ پر قرآن کو تنزیلا، آہستہ آہستہ نازل کرنا، یعنی ایک ہی مرتبہ نازل نہیں کیا بلکہ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْہُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، بس صبر کرو اپنے رب کے حکم کے اور نہ تم اطاعت کرو ان میں سے کسی گنہگار کی اور نہ ناشکرے کی، یعنی اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو، وہ تمہاری مدد میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے، اس لیے کہ صبر و حوصلے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں مشکلات درپیش تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے لوگ کفار مکہ آپ کو اللہ کے حکم سے روکیں تو ان کا کہا نہ مانیں بلکہ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد کرو نام اپنے رب کا صبح اور شام، یعنی پھر ان مشکلات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے اوقات میں سجدہ کرو اس کے لیے اور تسبیح کرو اس کی طویل رات کو۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور بے شک یہ لوگ تو محبت رکھتے ہیں جلد ملنے والی چیز یعنی دنیا سے، اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے آگے بوجھل دن کو، یعنی یہ کفار مکہ اور ان جیسے دوسرے لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور ساری توجہ اسی پر ہی ان کی ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یعنی یہ قیامت کی ہولناکیوں اور شدت کا بیان ہے، یعنی قیامت کو اس کی شدت اور ہولناکیوں کی وجہ سے اسے بھاری دن کہا گیا ہے، اور چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم نے ہی پیدا کیا ہم نے ان کو اور ہم نے مضبوط کیے ان کے بندر، اور جب چاہے ہم بدل دیں گے ہم ان کی مثال کو بدل دینا، یعنی ان کی مثال کو ان کی پیدائش کو مضبوط بنایا یا ان کے جوڑوں کو رگوں کو ان کے پٹھوں کے ذریعے سے اور ایک دوسرے کو ملا دیا گیا اور ان کو ہلاک کر کے ان کی جگہ کسی اور کو پیدا کر دے، یا مطلب کہ قیامت کے دن دوبارہ پیدائش ہے۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے تو جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، یعنی اس قرآن سے ہدایت حاصل کر کے وہ راستہ اختیار کر لے جو اللہ کو راضی کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہیں تم چاہ سکتے مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا، یعنی تم میں سے کوئی اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت کی راہ پر لگا لے اور اپنے لیے کسی نفع کو جاری کر لے، ہاں اگر اللہ چاہے تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے، اسی کی مشیت کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، البتہ صحیح نیت پر اجر ضرور عطا فرماتا ہے اللہ۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور پھر وہ داخل کرے گا جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں۔
والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالم لوگ اس کے لیے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب کو۔ یہاں ظالمین سے مراد شرک ہے، حقوق العباد میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے، اور سب کو جان بوجھ کر زیادتی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ اس صورت میں کفر اور ظلم کی مذمت کی گئی ہے، جبکہ شکر اور ذکر الہی اور مسکینوں کا کھانا کھلانا اور صبر و استقامت کی عظمت کا بھی ذکر ہوا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔